السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہمارے ساتھ ایک نیا گیسٹ موجود ہے جو ایک فری لانسر بھی ہے اور ساتھ میں اسکن کنسلٹنٹ بھی ہے اور ایک ٹیچر بھی ہے۔ تو مین کی طرف جانے سے پہلے ان کی تھوڑی ہم جرنی کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو میم کو سب سے پہلے ویلکم کرتے ہیں ہم اپنے اس فیس بک پیج میں۔ تو میم السلام علیکم، کیسی ہے آپ؟ وعلیکم السلام جی، میں بالکل خیریت سے ہوں، آپ کیسے ہیں؟ شکر اللہ کا۔ تو میم آپ ہے نا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ اپنا کروائیں۔ جی بالکل، میرا نام سرور شمیم کانفیڈنس والی ہے۔ میں ریحان اللہ والا سوشل میڈیا انکیوبیٹر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں وہاں گرافک ڈیزائننگ پڑھ رہی ہوں اور فری لانسنگ بھی کرتی ہوں، اور میں جو ہے وہ ایک بائی پروفیشن ایک کاسمیٹولوجسٹ ہوں۔ میں جو ہے وہ استھیٹکس اینڈ بیوٹی کنسلٹیشن میں ڈیل کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ میں جو ہے وہ گرافک ڈیزائننگ بھی سیکھ رہی ہوں، اور انشاءاللہ فری لانسنگ میں اپ ورک اینڈ فائیور میں بھی کام کرتی ہوں۔ تو میم آپ اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے اسٹارٹ آپ نے کہاں سے لیا، مطلب آپ نے کیا دیکھ کے آپ نے لیا کہ مجھے بھی اب اس فیلڈ میں فری لانسز کی فیلڈ میں آنا چاہیے؟ میری جرنی اسٹارٹ ہوتی ہے میری کالج سے، جہاں پہ میں نے ایف آر سی ڈی فیملی ریلیشن چائلڈ ڈیولپ میں جو ہے وہ میجر کیا اسکولنگ سسٹم میں۔ پھر میں نے جو ہے وہ ٹیچنگ کی، اس کے بعد میں نے جو ہے وہ ڈفرینٹ اچھے اسکولز میں ریلاؤنڈ اسکولز میں پڑھایا ہوا ہے، مونٹیسری اور ایک کوآرڈینیٹر کے طور پہ ڈفرینٹ اسکول میں اپنے سروسز پرووائڈ کی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے جو ہے وہ ارینا ملٹی میڈیا سے فوٹو شاپ اور ایلسٹریٹر میں جو ہے وہ کورسز کیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے میں نے کاسمیٹولوجی میں جو ہے وہ میجر ڈفرینٹ کورسز جو ہے وہ کیے ہوئے ہیں، اور ایس ڈی سی سرٹیفائڈ جو ہے وہ بیوٹیشین بھی ہوں، اور جو ہے وہ کاسمیٹکس کی جو ہے وہ جتنی بھی کاسمیٹولوجی کی جتنے بھی ایشوز ہیں اس میں ڈیل کرتی ہوں، اور اسکن ہیلتھ کیئر کی کنسلٹنٹ بھی ہوں۔ تو مجھے جو ہے وہ یہ فیلڈ، کیونکہ میں شروع سے جو ہے وہ ایک ایگر لرنر ہوں، مجھے ڈفرینٹ فیلڈز میں جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کا اور ان کو لرن کرنے کا شوق ہے۔ تو اس کے جب میں نے دیکھا کہ ایک فری لانسر بن کے بھی آپ جو ہے وہ ڈفرینٹ اسپیکٹس میں کام کر سکتے ہیں، اور یہ ایک واسٹ فیلڈ ہے اور آگے فیوچر کے لیے ایک پرومسنگ فیلڈ ہے، تو میں نے یہاں پر اس میں آنے کا فیصلہ کیا۔ تو یہ میم آپ نے فیصلہ کب کیا ہے کہ مجھے اب آنا چاہیے؟ یہ میں نے مطلب کتنا؟ 2007 میں فیصلہ کر لیا تھا، جس وقت میں نے جو ہے وہ ارینا ملٹی میڈیا سے 6 منتھس کے کورسز کنڈکٹ کیے تھے فوٹو شاپ اور ایلسٹریٹر میں۔ پھر میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے چانس دیا، آئی وینٹ ابراڈ، میں سعودی عرب موو کر گئی۔ وہاں پہ سے آنے کے بعد میں نے جو ہے وہ فوٹو شاپ اور ایلسٹریٹر میں جو ہے وہ پڑھائی کرتی رہی اپنی وہاں پر، مگر جب میں پاکستان واپس آئی تو پھر میرا جو ہے وہ موڈ آف انٹرسٹ تھوڑا چینج ہو گیا۔ مجھے جو ہے وہ یہاں کی جو ہے وہ جو ایک فلو تھا ایجوکیشن کا، اس کو میں نے دیکھا، تو مجھے جو ہے وہ پریکٹیکل فزیکل اور پریکٹیکل ایجوکیشن جو ہے وہ اچھی لگی، اس لیے میں نے کاسمیٹولوجی میں جو ہے وہ ایڈمیشن لیا۔ میں نے وہاں پر جو ہے وہ اپنی ڈگری مکمل کی۔ اس کے بعد میں نے اس فیلڈ میں جو ہے وہ اچھی اچیومنٹ حاصل کرنے کے بعد فری لانسنگ کی طرف میرا دوبارہ سے رجحان ہوا، اور میں نے جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ سے فری لانسنگ کی تعلیم حاصل کی، جس میں اپ ورک ہے اور فائیور وغیرہ ہے، وہاں پر میں نے جو ہے وہ اس کو سیکھا، اور پھر میں نے یہ جو ہے وہ اس فیلڈ کو جو ہے وہ پرسیو کرنے کا ارادہ کیا۔ میم آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ اس فیلڈ میں آئی ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ کانفیڈنس والی کیوں لکھا ہوا ہے؟ یہ تھوڑا یونیک سا ہے نا لگتا ہے، پہلے ہے نا کبھی ایسا میں نے کسی کا نہیں دیکھا کہ کسی نے اپنے نام کے آگے کانفیڈنس لکھا ہو۔ اس کا کیا، اس کے بارے میں بتائیں۔ یہ راز ہی اتنا زبردست ہے، دیکھیں آپ کو یہ چیز یونیک لگ رہی ہے، یہی تو اس نام کی خاصیت ہے۔ اصل میں یہ جو ہے یہ
ایک ریکوائرمنٹ ہے جو ہمارے انسٹیٹیوٹ میں جو ہے وہ ہم لوگوں کو فلفل کرنی ہوتی ہیں، اور یہ نام جو ہے وہ میری ٹیچر نے سجیسٹ کیا تھا میرے لیے، مجھے اچھا لگا تو میں نے اس کو جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کیا۔ کانفیڈنس جو ہے بیسیکلی ایبلٹی ہوتی ہے جو کچھ بھی چیز کو جج کر کے اور اس کے اپنے آپ کو جو ہے سیلف ایشورنس کے ساتھ اور جو ہے اس چیز کو آگے کنڈکٹ کرنا جو کہ سکسیسفلی چیلنجز کو ایکسیپٹ کر سکے۔ تو اس چیز کے اندر الحمدللہ میں نے اپنے آپ کو پایا کہ میں اس چیز کے اندر جو ہے وہ اپنے چیلنجز کو اچھے طریقے سے ایکسیپٹ کر سکتی ہوں، اور میں جو ہے وہ اپنے آپ کو اچھے طریقے سے لوگوں کے سامنے ایکسپریس کر کے جو ہے بات کر سکتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ آگے سے جو بھی اس سے جس طریقے سے بھی لوگ انٹریکٹ کریں وہ بھی وتھ کانفیڈنس اور ود پرسیپشن جو ہے وہ مجھ سے بات کریں۔ تو میں نے اس چیز کو اپنے لیے پسند کیا، اور اس ریکوائرمنٹ کو فلفل کرتے ہوئے میں نے اپنے نام کے ساتھ کانفیڈنس والی لگایا۔ میم یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ یونیک کوئی نیم لگایا، تو اس سے ہے نا ایک اللہ کی پہچان ہوتی ہے، تو اور ہمارے مائنڈ میں ہے نا ایسا لفظ ہے نا فکس ہو جاتا ہے جو یونیک ہو بھی، ایک ٹائم تک ہے نا یاد رہتا ہے اس طرح کا کوئی لفظ ہو جو ہے نا یونیک ہو۔ اچھا میم ہمیں یہ بتایا کہ آپ نے مطلب ٹیچنگ فیلڈ بھی کی ہے، تو یہ فیلڈ کیسی آپ کی لائف میں گزری ہے، آپ کا کیسا ایکسپیرینس ہے اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ؟ الحمدللہ میں نے جس بھی فیلڈ میں قدم رکھا اور جس بھی فیلڈ میں نے جو ہے وہ کام کیا وہاں پہ مجھے بہت اچھے ایکسپیرینسز رہے ہیں، لائف جرنی بہت اچھی رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت کامیابی بھی دی ہے، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ ٹیچنگ فیلڈ جو ہے وہ ایک بہت رسپیکٹیبل فیلڈ ہوتی ہے، بہت ریراؤنڈ فیلڈ بھی ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اس فیلڈ میں۔ میں نے جو ہے وہ مونٹیسری کو پڑھایا ہوا ہے، اور ایز اے پرائمری ٹیچر اور کوآرڈینیٹر کے طور پہ ڈفرینٹ اسکولز میں پڑھایا ہوا ہے۔ یہ ایک بہت ہی یونیک فیلڈ ہے، چھوٹے بچوں کے ساتھ ڈیل کرنا وہ پیشنس کا اور ڈیڈیکیشن کا کام ہے۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ فوکس کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو ہے بہت زیادہ پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی بات کو صحیح طریقے سے ایکسپریس نہیں کر سکتے، ان کو سمجھنا، ان کی مینٹالٹی کو سمجھنا، ان کے جو ہے وہ بیہیویئر سے ان کی ضروریات کا جو ہے وہ اندازہ لگانا، یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے، ہمیں پڑھایا جاتا ہے۔ تو میں نے جو ہے وہ مونٹیسری میں ڈیل کیا ہوا ہے، اور میں جو ہے اسی فیلڈ کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ اسپیکٹس میں کام کرتی رہی ہوں، کوآرڈینیٹر کے طور پہ بھی۔ اس کے بعد میں نے جو ہے وہ پرائمری میں اپنے آپ کو ایز اے ٹیچر منوایا، پھر سیکنڈری میں بھی پڑھایا۔ تو مجھے جو ہے وہ بہت سے اسپیکٹس کو سیکھنے کا، سمجھنے کا، اور بچوں سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ بچے بہت زیادہ جو ہے وہ فوکس، بہت زیادہ انوویٹیو ہوتے ہیں، بہت زیادہ اچھی ان کی جو ہے وہ امیجنیشن بہت اچھی ہوتی ہے، کچھ بچے بہت بریلینٹ ہوتے ہیں، آئی کیو لیول بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں جو چھوٹے بچوں میں بھی بہت بریلینسی ہوتی ہے، بہت زیادہ اچھی امیجنیشن ہوتی ہے، ان سے بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے، ان کو سکھانے کا موقع ملتا ہے۔ اسی طریقے سے پرائمری کے بچے جو ہے وہ بہت کریٹیو مائنڈڈ ہوتے ہیں، اور پاکستان کی جو ایک پوری سسٹم ہے پڑھائی کا، اس کے اندر اگر اچھا کیریکولم جو ہے وہ موجود ہو تو بچوں کی ایبلٹیز جو ہے وہ بہت نکھر کے سامنے آتی ہیں۔ میم مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہے نا ایک اسکن کنسلٹنٹ ہیں، تو اس چیز کا خیال آپ کے مائنڈ میں کیسے آیا کہ یار اسکن کنسلٹنٹ والی فیلڈ میں بھی آنا چاہیے؟ اصل میں میری پوری فیملی میں جو ہے وہ ڈاکٹرز ہیں الحمدللہ، میری سب سے بڑی بہن جو ہے وہ سرجن ہے الحمدللہ، وہ جو ہے وہ فزیشین اور جو ہے وہ گائنی میں جو ہے وہ کنسلٹنٹ سرجن ہے، شی از ان آسٹریلیا۔ تو میرے لیے یہ فیلڈ زیادہ جو ہے وہ یونیک نہیں تھی، میرے لیے جو ہے وہ اسی فیلڈ کے اندر جو ہے وہ ویریس ڈائیورسٹیز تھیں۔ تو مجھے جو ہے وہ اسکن سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایشوز جو ہے وہ بہت سارے لوگ فرینڈز یا ریلیٹیوز وغیرہ ڈسکس کرتے رہتے تھے، تو میں نے اسی چیز کو جو ہے وہ کنسیڈر کیا کہ یہ میری انٹرسٹ میں بھی ہے، اور لوگ مجھ سے اس طریقے سے کنسلٹ کرتے ہیں کہ جی الحمدللہ اسکن بہت اچھی ہے، اس کو کس طریقے سے ٹیک کیئر کرتی ہوں وغیرہ۔ تو میں نے اسی فیلڈ کو چنتے ہوئے جو ہے وہ اسکن کنسلٹنسی کی طرف جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ اسٹڈیز مکمل کی۔ ٹھیک
ٹھیک ہے میم. اچھا مجھے یہ بتائیں آپ نے گرافک ڈیزائننگ سیکھی ہے, آپ کے ٹیچر کون تھے اور آپ نے کہاں سے سیکھی ہے گرافک ڈیزائننگ؟ گرافک ڈیزائننگ جو ہے وہ میں نے ارینا ملٹی میڈیا سے بھی میں نے جو ہے وہ فوٹوشاپ السٹریٹر اور گرافک ڈیزائننگ جو ہے وہ میں اب سوشل میڈیا انکیوبیٹر ریحانہ لوالا سے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہوں, پڑھ رہی ہوں اور جو ہے وہ سیکھ رہی ہوں. اور اب ڈفرینٹ اسپیکٹس جو ہے وہ اپ گریڈ ہو گئے ہیں, سیکھنے کا موقع جو ہے وہ زیادہ واسٹ ہو گیا ہے, فیلڈ زیادہ واسٹ ہو گئی ہے. تو میرے الحمدللہ ٹیچرز میں جو ہے وہ سدرا ہیں اور سر علی رضا پنجوانی ہیں. یہ لوگ بہت اچھے ٹیچرز ہیں اور ہم لوگوں کو جو ہے وہ گرافک ڈیزائننگ سکھا رہے ہیں. ہم لوگ کینوا پہ کام کرتے ہیں, وہاں سے ہم لوگ جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہے وہ پوسٹ اور بینرز اور ڈفرینٹ چیزیں جو کہ گرافک ڈیزائنر بناتے ہیں کرتے ہیں وہ ہم سیکھ رہے ہیں اور اس کو جو ہے وہ پرسیو کرتے ہیں. میم فری لانسنگ میں تو کافی ساری ہے نا مطلب سکلز ہے, آپ نے مطلب گرافک ڈیزائننگ کی کیوں چوز کی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت زیادہ انوویٹو فیلڈ ہے. کلرز کے ساتھ جو ہے وہ کافی کچھ امیجنیشن میں بنانے کا اور جو ہے وہ ڈفرینٹ چیزیں جو ہے ایکسپریس کرنے کا, اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا موقع ملتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ نے صحیح کہا, فری لانسنگ میں جو ہے وہ ڈفرینٹ فیلڈز ہیں جس کی جیسے کہ اپ ورک ہے, فائیور ہے, آپ اس میں کام کر سکتے ہیں. مگر مجھے گرافک ڈیزائننگ بیسیکلی کیونکہ میں ایک کریٹیو مائنڈیڈ ہوں اور مجھے جو ہے وہ بیوٹی ریلیٹڈ چیزیں پسند ہیں, تو اس کے اندر جو ہے وہ کلرز کا اور ڈیزائنس کا اور ڈفرینٹ جو ہے وہ اسپیکٹس کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے مجھے گرافک ڈیزائننگ بیسیکلی طور پہ انٹرسٹ بھی ہے اور میں اس میں جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ فوکس سے کام کرتی ہوں. ٹھیک ہو گیا میم. اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کا جو ایکسپیرینس ہے, مطلب ہر فیلڈ میں آپ کا ایکسپیرینس ہے, ٹھیک ہے, ان میں سے کون سا ایسا ایکسپیرینس ہے جو آپ کی لائف میں بہت اچھا گزرا ہو؟ ویسے تو الحمدللہ میری لائف میں جتنے بھی میں نے پڑھائی کی اور جتنا بھی میں نے سیکھا اس کے اندر میرے بہت اچھے ایکسپیرینسز رہے ہیں. ہر طریقے کا بہت اچھا جو ہے وہ وقت گزرا ہے, بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. مگر کاسمیٹولوجی ایسی فیلڈ تھی جس کے اندر مجھے بہت سارے اسپیکٹس میں جو ہے وہ سیکھنے کا, سمجھنے کا اور بہت سے اچھے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا اور اس میں کام کرنے کا موقع ملا. ڈائیورس فیلڈ ہے, اس کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ اسپیکٹس کو جو ہے وہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. باقی جو فیلڈز ہیں وہ بھی اپنی جگہ بہت اچھی ہیں, بہت اچھی رہی ہیں, مگر کاسمیٹولوجی سیکھنے میں جو ہے مجھے بہت مزہ بھی آیا, بڑی ڈائیورسٹی محسوس ہوئی اور بہت اچھی اور ریناؤنڈ جگہوں پہ کام کرنے کا موقع ملا. میم اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ مطلب یہ کیا چیز فیلڈ ہے, آپ کی کون سی فیلڈ ہے جن لوگوں کو نہیں پتا اس کے بارے میں؟ جی میں بالکل بتا دیتی ہوں آپ کو. کاسمیٹولوجی جو ہے وہ ایک ایسی ایجوکیشن ہے یا ایسی جو ہے وہ اسٹڈی ہے جس کے اندر جو ہے وہ بیوٹی ٹریٹمنٹس جو ہے وہ انوالو ہوتے ہیں, جیسے کہ ہیئر اسٹائلنگ ہو گیا, اسکن کیئر ہو گیا, نیل کیئر ہو گیا, اور اس میں ڈفرینٹ سروسز انکلوڈ ہوتی ہیں جس میں ہیئر کٹس ہوتے ہیں, ہیئر اسٹائلنگ ہوتی ہے, ہیئر کلرنگ ہوتی ہے, مینیکیورز ہوتے ہیں, پیڈیکیورز ہوتے ہیں, اسکن ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں. کاسمیٹولوجسٹ جو ٹرینڈ پروفیشنلز ہوتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ اسپیکٹس میں لوگوں کی اپیرنس اور ان کے اندر اوور آل گرومنگ کی مینٹیننس کے لیے کام کرتے ہیں. میم ہم لوگ کیسے اپنی اسکن کا خیال رکھ سکتے ہیں؟ ہم لوگ اس طریقے سے اپنی اسکن کا خیال رکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اپنی ایک ڈے اینڈ نائٹ کی روٹین سیٹ کرنی چاہیے. اپنی اسکن کو جو ہے وہ کلینس کرنے کے لیے اچھی طریقے سے اس کے اندر اس کی کلینزنگ کرنی چاہیے. اس کے اندر آپ جو ہے وہ ڈے اینڈ نائٹ کی روٹین ہوتی ہے, صبح مارننگ کی بھی اور نائٹ کی بھی. اپنی اسکن کو جو ہے وہ جتنی زیادہ ڈرٹ پارٹیکلز وغیرہ سے کلین کر سکیں. اس کے بعد ایس پی ایف جو ہے وہ سن بلاک اپلائی کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ ایس پی ایف کے جو سن بلاک وغیرہ ہیں وہ صرف اور صرف سردیوں میں یا پھر جو ہے وہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے کام کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے.
موئسچرائزر بھی جو ہے وہ صرف سردیوں کے لیے نہیں ہوتا، گرمیوں میں بھی آپ کی اسکن کو موئسچرائزنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت ساری اسکن ٹائپس ہوتی ہیں، کمبینیشن نارمل ہوتی ہے، کمبینیشن ہوتی ہے، ڈرائی ہوتی ہے اور اسکن آئلی ہوتی ہے۔ ان تمام اسکنس کے لیے جو ہے وہ ویریس ٹائپ کے جو ہے وہ پروڈکٹس مارکیٹس میں اویلیبل ہوتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہم اپنے گھر کی ڈے ٹو ڈے جو ہے وہ استعمال کی چیزوں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کی اسکن کو خوبصورت اور جاذب نظر بناتی ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی اسکن کو ہائیڈریٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اس کے اندر پانی پینا اور اچھے طریقے سے اپنی اسکن کو جو ہے جوسز پینا وغیرہ شامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بس ہائیڈریٹ کریں، پراپر کلینزنگ کریں، جوسز وغیرہ کا ٹیک کیئر لیں، لیفی ویجیٹیبلز کھائیں، اپنی جو ہے وہ آپ کی جو کھانے پینے کا جو روٹین ہے اس کے اندر جو ہے وہ کم سے کم آئلی سٹف کھائیں، اس سے جو ہے آپ کے پورز جو ہے وہ اوپن نہیں ہوتے اور آپ زیادہ جو ہے اسکن جو ہے وہ آئل سیکریٹ نہیں کرتی ہے۔ جتنی زیادہ آپ اس طرح کے پریکاشنز اپنے ساتھ رکھیں گے، آپ کی اسکن آٹومیٹکلی ریڈیٹ کرے گی، خوبصورت نظر آئے گی، اور جو ہے اپنی دن اور رات کی جو آپ کی اسکن کی جو کلینزنگ اور اس کی روٹین ہے اس کو جو اگر مینٹین رکھیں گے تو آپ کی اسکن جو ہے وہ خود ہی بولے گی کہ جی میرا خیال رکھا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا میم، اسکن دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ڈرائی، ایک ہوتی ہے آئلی، تو ان دونوں کے لیے کیا چیز بیسٹ ہوگی لگانے کے لیے؟ اب اس کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ اسپیکٹس آتے ہیں، کیمیکل کے بھی ہوتے ہیں اور جو ہے وہ ہربل بھی ہوتے ہیں۔ آئل فری اسکن جو ہے وہ جو ہے اس کے اندر ڈفرینٹ پروڈکٹس آتے ہیں جو کہ جینٹل ہوتے ہیں، جو کہ جینٹل کلینزرز ہوتے ہیں۔ آپ جو ہے اس کو آئل فری موئسچرائزر استعمال کر سکتے ہیں، اور جو ہے اس کے اندر سلیسلک ایسڈ ہوتا ہے، بینزول ہوتا ہے، بینزول پر آکسائڈ وغیرہ ہوتا ہے، جو کہ اسکن کے اوپر جو ہے وہ کام کرتا ہے اور آپ کی اسکن کو جو ہے وہ بڑھاپے کی طرف نہیں لے کے جاتا، اور ایکنی سے پرون جو اسکنز ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ مطلب کہ زیادہ ایکنی جو ہے اس کے اوپر نہیں آتی ان آئل فری جو ہے وہ پروڈکٹ استعمال کرنے سے۔ ڈرائی اسکن اور آئلی اسکن کے اوپر جو ہے وہ بیسیکلی ایسے موئسچرائزرز کا استعمال جس کے اندر آلریڈی جو ہے وہ پیرافرین وغیرہ موجود ہو، وہ آپ کی اسکن کے لیے ہارمفل ہو جاتی ہے، اور آپ کے اوپر آپ کی اسکن جو ہے وہ کیونکہ اسکن بھی بریتھ کرتی ہے تو آپ جو ہے اس کو زیادہ اس قسم کے موئسچرائزرز کو اگر اپنی اسکن پہ استعمال کرتے ہیں بغیر کسی اسٹڈی کے کہ جی جو آپ کی اسکن کے لیے جو ہے وہ سوٹیبل نہیں ہے، تو اسکن جو ہے وہ صحیح طریقے سے آپ اس کو جو ہے وہ ٹیک کیئر نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ ڈرائی اسکن کے لیے جو ہے وہ ہائیڈریشن بہت ضروری ہوتی ہے، اس کے اندر کلینزرز اور ایسے موئسچرائزرز کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ رچ ہوں مطلب رچ ہوں مطلب پیرافرین میں، یا پھر جو ہے وہ ایسی چیزوں میں جو کہ آپ کی ڈرائی اسکن کو جو ہے وہ ہائیڈریٹ کرنے میں جو ہے وہ اچھا کردار ادا کریں۔ اس کے اندر جو ہے وہ ہائلورونک ایسڈ ہوتا ہے اور جو ہے وہ جو کہ ایکسفولیٹ کرتا ہے جینٹلی اسکن کو، ڈیڈ اسکن کو جو ہے وہ ریموو کرتا ہے، اور جو ہے وہ اسکن کے سیلز کو ریجوینیٹ کرتا ہے، اور جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کے موئسچرائزرز جو کہ مطلب اسکن کو ڈفرینٹ ہائیڈریشن پرووائڈ کرتے ہیں وہ استعمال کرنے چاہیے فار ڈرائی اسکنس۔ بہت اچھا آپ نے بتایا دونوں کے لیے۔ اچھا میم، مجھے یہ بتائیں کہ جو اسکن پہ پمپلس آ جاتے ہیں اس کا بہترین علاج کیا ہے پمپلس کا؟ پمپلس کا بہترین علاج یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ سب سے پہلے تو ایک مینٹین جو ہے وہ ریگولر اسکن کے روٹین ضرور بنائیں۔ آپ کی اگر اسکن کے اوپر پرون ہیں، آپ اسکن کے اوپر جو ہے وہ پمپل آ جاتے ہیں، اول تو اسکن کے اوپر جو پمپلز آتے ہیں اس کی ڈفرینٹ اسپیکٹس ہوتے ہیں، ڈفرینٹ وجوہات ہوتی ہیں،
ٹین ایجرز کے جو ہے وہ کچھ ہارمونل ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ اسکن پہ پمپلز آ جاتے ہیں. ان کو کبھی بھی چھیڑنا نہیں چاہیے, ان کو پھاڑنا نہیں چاہیے, ان کے ساتھ کبھی بھی چھیڑخانی نہیں کرنی چاہیے. اس سے جو ہے وہ اس کے جب آپ اس طریقے سے اس کے ساتھ کرتے ہیں تو تھرو یور نیلز وغیرہ اس کے اندر جو ہے وہ بیکٹیریا گرو ہو سکتا ہے, اور وہ اسکن کے اندر جو ہے وہ آپ کی ایپیڈرمس لیئر وغیرہ کو کے اندر جو ہے وہ زیادہ پینیٹریٹ کر سکتے ہیں, اور زیادہ جو ہے وہ آپ کی اسکن کو کے اوپر ویزیبل ہو کے اور بہت زیادہ ایک پمپل سے وہ گڑھ میں مطلب تبدیل ہو جاتے ہیں. تو وہ جو ہے اس کو ہیل کرنا یا اس کو کیور کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس کے لیے ٹائم بہت کنزیوم ہوتا ہے اور ڈفرینٹ کیمیکلز کا استعمال کرنا پڑتا ہے, جو کہ اسکن کو جو ہے آلریڈی ڈیمیج ہوتی ہے اس کو اور زیادہ جو ہے وہ پرون کر دیتی ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ ایشوز اور آنا شروع ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو ایک مینٹین جو ہے وہ ریگولر اسکن کیئر روٹین چاہیے ہوتا ہے, جس کے اندر آپ جو ہے وہ کلینزنگ آپ اسکربنگ, کلینزنگ اور موئسچرائزنگ کریں اپنی جو ہے وہ اسکن کے ساتھ, بالکل مائلڈ اور ہلکے جو ہے وہ کلینزر کے ساتھ, اور بالکل مائلڈ اور ہلکے جو ہے وہ موئسچرائزر کو اپنے جو ہے وہ روٹین میں شامل کریں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈفرینٹ اسکن سے مطلب جو اسکن ایسی کریمز اویلیبل ہیں جو کہ آپ کے پمپلز کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں شرنک کر دیتی ہیں یا آپ کو مینیمائز کر دیتی ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ ڈرماٹولوجسٹ جو ہے وہ فیوسیڈن, فیوسیکارڈ اور ہائیڈروزول وغیرہ ٹائپ کی اسکنس یہ کریمز پرووائڈ کرتے ہیں جو کہ جو ہے وہ پمپلز کو شرنک کر دیتی ہیں. اس کے علاوہ جینٹل کلینزنگ ضروری ہے. ٹچنگ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ اوائڈ کرنا چاہیے, آپ بار بار اپنے فیس کو ٹچ نہیں کریں, اس سے آپ کی جو پمپلز ہیں وہ اسپریڈ ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ, اس کا پانی لگ کے وہ دوسری جگہ پہ نکلتے ہیں اور اس فیس کو اور خراب کر دیں. اس کے علاوہ بیلنس ڈائٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. ایسی چیزیں کھائیں جو ٹھنڈی جو ہے وہ ان کی نیچر ٹھنڈی ہو, لیفی ویجیٹیبلس کھائیں, فروٹس کھائیں, اور جو ہے وہ ڈفرینٹ ایسی چیزیں جو کہ زیادہ جن کی تاثیر گرم ہو نہ ہو, ٹھنڈی ہو, وہ چیزیں اپنے ڈائٹ میں استعمال کریں. تو آپ کی اندر جتنا زیادہ آپ کی باڈی جو ہے وہ جتنی اندر سے اچھی ہوگی, اسی طریقے سے آپ کی اسکن جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ اس چیز کا پتہ دیتی ہے, اور جو ہے وہ پمپلز وغیرہ کے ایشوز جو ہیں وہ نہیں آتے. اور ہمیشہ جو ہے وہ ہائیڈریٹڈ رہیں, پانی زیادہ پئیں, جوسز زیادہ لیں. تو ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے یہ چیزیں خود ہی منیمائز ہو کے ختم ہو جاتی ہیں. میم جیسے آپ نے پہلے بتایا تھا کہ مطلب جو ہوتا ہے سن بلاک اسکن کے لیے بہت اچھا ہے, کیا پمپل اسکن پہ بھی ہم اپلائی کر سکتے ہیں سن بلاک کو, یا کوئی لوشن یا کریم کو؟ وہ دیکھنا پڑتا ہے, وہ پہلے کنسلٹیشن لینی پڑتی ہے کسی سے, اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی جو ایک آپ کی جو کنڈیشن ہوتی ہے پمپلز وغیرہ کی, اس کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ بہت سے پمپلز جو ہیں وہ اس کے اندر ایچنگ ہوتی ہے, برننگ ہوتی ہے, اور ڈفرینٹ چیزیں اس کے اندر چل رہی ہوتی ہیں اسکن کے ساتھ, تو اس کو دیکھتے ہوئے ایسی چیزیں جو ہے وہ ریکمینڈ کی جاتی ہیں جس کے اندر جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ بینزول وغیرہ یا اس طرح کے ڈفرینٹ کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ جو ہے وہ اسکن کو ہارمفل نہ کریں یا پمپلز کو اور اسپریڈ نہ کریں. تو اس کے لیے پوری پراپر کنسلٹیشن کے بعد جو ہے وہ ایس پی ایف سیٹ کر کے جو ہے وہ دیا جاتا ہے. وہ اسکن کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کون سا سن بلاک جو ہے وہ لگا سکتے ہیں, اور وہ کنسلٹیشن کے بعد ہی لکھ کے بتایا جا سکتا ہے. میم آپ نے بہت اچھا بتایا ہے. اچھا یہ ویڈیو ہماری ہے نا کچھ بہنیں بھی اگر دیکھیں تو آپ انہیں بتا سکتی ہے کہ ان کے اندر کیسے کانفیڈینس آ سکتا ہے آپ کی طرح؟ سب سے پہلے تو آپ جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے یہ ایبلٹی پیدا کریں کہ جو ہے وہ جو آپ سیکھ رہی ہیں, جو آپ پڑھ رہی ہیں, اس کو آپ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ شخصیت کے اندر ایبزارب کریں. بات کرنے سے لے کے ہر چیز کے اندر جو ہے وہ آپ اتنی اچھے طریقے سے اپنے آپ کو ایکسپریس کر
सकें कि आपको जो है किसी किस्म का किसी भी लम्हे ये चीज़ आपके अंदर ना आए कि आप जो है वो किसी से कम हैं या आप जो है वो कुछ नहीं जानती हैं। पहले ऑनेस्टी के साथ अपने आप में वर्कअप करें, अपने आप के अपनी ज़ात के साथ वर्कअप करें, तो डेफ़िनेटली जो है वो कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्टअप हो जाता है। और बातों से, अपने जेस्चर से पहले अपने आप को एजुकेट करें। एजुकेट करने के साथ साथ ऑनेस्टी के साथ जो जिस भी फील्ड में आप जो हैं वो काम कर रही हैं या अपने आप को एजुकेट कर रही हैं, तो उसके अंदर जो है वो प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर एजुकेशन उसकी हासिल करने के बाद अपने आप को जो है अपने अंदर ये चीज़ एबिलिटी ख़ुद पैदा करें कि आप जो हैं वो इतनी एक्सप्रेस कर सकें लोगों के साथ बात करने में, अपने आप को एक्सप्रेस करने में। तो डेफ़िनेटली अल्लाह ताला ज़रूर साथ देता है और जो है वो आप कॉन्फिडेंस जो है वो ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाता है। ठीक है, आपने बताया। अच्छा मैम, हमें वो वाली बात बताएं अपनी लाइफ की जिसमें आपका दिल है ना टूटा हो ऑनलाइन काम से। वैसे तो बहुत सारी हैं बातें ऐसी कि जो है वो डिसऑनेस्टी बहुत ज़्यादा होती है लोगों के अंदर जो है वो, जब आप डेडिकेशन और फोकस के साथ काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे एस्पेक्ट सामने से ऐसे अगर आ जाएं कि जहाँ पर आप जो है आपकी डेडिकेशन और आपकी ऑनेस्टी को इसके साथ जो है वो अगर सामने वाला जो है वो ब्लफ कर जाए तो आप मतलब डेफिनेटली एज बीइंग अ ह्यूमन आपका जो है वो दिल दुखता है, टूट जाता है। बिल्कुल। अब वर्क में काम करते हुए मुझे डिफरेंट ऐसे चीज़ें देखने में मिली कि जो कि जो है वो सामने वाला बता रहा था या दो भी कुछ कर रहे थे तो उसके अंदर जो है वो डिसऑनेस्टी के साथ जो है वो डिफरेंट चीज़ें जो है वो बताते हैं कि जैसे अगर अपवर्क में आप काम कर रहे हों तो जो है वो आपको इस तरीके से अगर कोई न्यू कमर हो तो वो आपको जो है वो परस्यू करते हैं कि जी आप अपवर्क में हमसे डील करने के बजाय जो है वो टेलीग्राम पे आ जाएं, हम लोग वहाँ पर आपको जो है वो पे भी कर देंगे और जो है वो आपको जो है पेमेंट ऑफ मोड ऑफ पेमेंट जो है वो डायरेक्ट होगा। आप अपवर्क के प्लेटफॉर्म के बजाय हमसे टेलीग्राम पे आके कम्युनिकेट करें और काम करें। तो बस ऐसे ही कुछ वाक़यात ऐसे हुए कि जिसकी वजह से मैंने जो है वो थोड़ा सा अपना काम अपवर्क पे और फाइवर पे रोक दिया और फिर मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ थोड़ा परस्यू किया। उसमें सबसे ज़्यादा मसला ये होता है अपवर्क में कि जब आपके साथ इस तरीके से कुछ मसला आता है तो आपके जो है वो कनेक्ट्स वहाँ पर होते हैं। जब आप किसी भी जॉब को परस्यू करते हैं तो वहाँ पर कनेक्ट्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। आप उन कनेक्ट्स के ज़रिए जो है वो उस जॉब को हासिल करते हैं। तो कनेक्ट्स जो है वो ज़ाया हो जाते हैं तो मतलब बिड लगाने में या फिर उसको जॉब को परस्यू करने में, तो फिर आपको बाद में कनेक्ट्स जो है वो ख़ुद बाय करने पड़ते हैं। जब आप जो है वो आपके साथ इस तरीके से हो जाए कि जी काम के अंदर भी आपको जो है वो डिसऑनेस्टी मिले और आपके कनेक्ट्स भी ज़ाया हो जाएं तो जो है वो डेफ़िनेटली दिल जो है बंदे का टूट जाता है और काम करने में मज़ा भी नहीं आता। तो इस तरीके से मेरे साथ अपवर्क में काम करते हुए कुछ ऐसे हुए मसाइल हुए, मगर अल्लाह ताला ने उसको उसमें से मुझे निकाल लिया अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल आपने सही कहा। ज्यादा लोग फेसबुक पर तो ज्यादा लोग आते हैं, कहते हैं कि हमारे साथ टेलीग्राम पर आए तो उधर काम करें। मैं तो समझता हूँ कि ये जो टेलीग्राम है ना, ये सारा है ना फ्रॉड होता है और इसलिए पाकिस्तान में टेलीग्राम बैन हुआ है, इसी है ना नॉन एक्टिविटीज की वजह से। मैम हमें ये बताएं कि अगर हमारे देखने वालों में से अगर किसी ने ब्यूटिशियन या फ्रीलांसर्स ग्राफिक डिजाइनिंग या कुछ भी आपसे सीखना हो, कैसे राब्ता कर सकते हैं आपसे? जी इंशाल्लाह ताला अगर इस तरीके से कोई मुझसे रब्ता करना चाहे, डेफिनेटली आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड एवरी पीस ऑफ नॉलेज दैट आई हैव विद मी। मैं जो है वो बहुत अच्छी टीचर साबित होती हूँ अपने जो है वो स्टूडेंट्स या अपने अपने जो है एसोसिएट्स के साथ। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मुझसे कोई भी कुछ सीखना चाहे तो डेफ़िनेटली आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं।
میں اپنا کانٹیکٹ نمبر آپ کو دے دیتی ہوں واٹس ایپ کا، تو اس کے اندر آپ مجھے لنک اپ کریں، اور ڈیفینیٹلی میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کر کے ضرور جو ہے وہ آپ کو جو بھی سکھا سکی اپنی اتنی جرنی کے اندر جو میں حاصل کیا ہے وہ میں ضرور بتاؤں گی۔ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے 0336306766 رپیٹ کر رہی ہوں 0336306766 اور میرا نام سرور شمیم کانفیڈنس والی ہے۔ آپ مجھ سے کسی بھی اسپیکٹ میں بات کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو جو ہے وہ گرافک ڈیزائن، فری لانسنگ اور اپ ورک اور فائیور اور کاسمیٹولوجی کا کچھ آپ سیکھنا چاہیں، اسکن ریلیٹڈ ایشوز کے بارے میں کچھ نالج حاصل کرنا چاہیں، آئی وڈ بی لو ٹو ہیئر فرام یو اینڈ آنسر یو انشاء اللہ تعالی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا میم مجھے یہ بتائیں کہ اس کام کے لیے یا کوئی ایجوکیشن یا اوپر کوئی عمر قید ہوتی ہے اس میں؟ نہیں جی، اس کے اندر سب سے پہلے یہ ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ ایک بہت ہی پلس پوائنٹ ہوتا ہے فری لانسنگ کے اندر۔ اگر آپ بات کر رہے ہیں تو ایجوکیٹڈ ہونا جو ہے وہ ایک بہت پلس پوائنٹ ہوتا ہے۔ بہت سارے ینگسٹرز، بہت چھوٹے چھوٹے بچے فری لانسنگ کی فیلڈ کے اندر موجود ہیں۔ ان کے پیرنٹس کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہے کہ جی یہ فیلڈ جو ہے وہ بہت پرومسنگ ہے اور فیوچر کے اندر جو ہے وہ یہ بہت آگے جانے والی فیلڈ ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ بچوں کو اپنے ابھی سے فری لانسنگ کی طرف جو ہے وہ اپنے ان کو انٹروڈیوس کروا دیا ہے۔ بہت سارے بچے جو ہے وہ اپور پہ کام کر رہے ہیں، فائیور پہ کام کر رہے ہیں، ایز اے گرافک ڈیزائنر کام کر رہے ہیں، ڈفرینٹ اسکلز جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں، اور اسی سے جو ہے وہ کمانے کی طرف جو ہے ان کی جو ہے وہ جستجو اور جرنی سٹارٹ ہو گئی ہے۔ جبکہ آپ نے جیسی بات بولی کہ جی ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، تو ڈیفینیٹلی اتنی زیادہ ایجوکیشن ضرور ہونی چاہیے کہ جو کہ آپ کی وربل جو ہے وہ تھوڑی سی آپ کو ایکسپریس کرنے میں جو ہے وہ کام آئے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو بھی آپ کو جو ہے وہ بات سمجھائی جا رہی ہو یا بتائی جا رہی ہو کسی بھی فیلڈ میں، تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ جہاں تک ایج کی تعلق ہے تو ایج جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی ہے، آپ بڑی ایج میں بھی جا کے جو ہے وہ اس چیز کو پرسیو کر سکتے ہیں، انٹل انلیس جو آپ سیکھنے والے ہوں، آپ کے اندر ڈیڈیکیشن ہو اور آپ جو ہے وہ ہارڈ ورکر ہوں اور سیکھنے والے ہوں، تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر ایجوکیشن پلس پوائنٹ ہے، اور جو ہے وہ عمر جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی۔ بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا۔ اچھا میم مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا مینٹور کون ہے؟ میری مینٹور جو ہے وہ میری مدر ہیں، الحمدللہ میری امی جو ہے وہ بہت ماشاء اللہ۔ اسٹرانگ وومن ہے ماشاءاللہ سے۔ انہوں نے مجھے ہمیشہ جو ہے وہ اپنی ڈریمز کو پرسیو کرنے کے بارے میں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ہمیشہ آگے بڑھنے کا جو ہے وہ سبق دیا ہے، ہمیشہ کچھ سیکھنے کا سبق دیا ہے، کچھ نیا کرنے کا جو ہے وہ ہمیشہ تعلیم دی ہے۔ اس کے علاوہ میری بڑی بہن میری مینٹور ہیں، شی از اے ڈاکٹر، ایز آئی ٹولڈ یو بیفور، شی از اے سرجن۔ انہوں نے بھی ہمیشہ مجھے بہت بیک اپ کیا ہے اور مجھے بہت زیادہ کانفیڈنس دیا ہے ہر معاملے میں، اور جو ہے وہ ابھی تک مجھے کسی بھی قسم کی جو ہے وہ پرابلم آتی ہے، کسی قسم کی کوئی ہرڈل آتا ہے تو میں ان سے مشورہ لیتی ہوں، تو مجھے ہمیشہ جو ہے وہ بیک اپ کرتی ہیں، کانفیڈنس دیتی ہیں، اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ اچھی ایڈوائس مجھے ان سے ملتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا میم۔ اچھا مجھے یہ بتائیے آن لائن فرانسس میں آن لائن فری لانسس میں کتنا پوٹینشل ہے آن کام میں، اور کون سی میکرو نیچ بیسٹ ہے ایک نئے بندے کے لیے؟ فری لانسر، سوری مجھے آپ کا آواز جو ہے تھوڑی سی ایکسٹورشن آ گیا تھا، دوبارہ سے او بتائیے گا۔ سوری، ٹھیک ہے وہ میری کال آ گئی تھی اس لیے ایسا ہوا ہے۔ اچھا میم فری لانسس میں کتنا پوٹینشل ہے آن لائن کام میں، اور کون سی میکرو نیچ بیسٹ ہے ایک نئے بندے کے لیے؟ فری لانسنگ میں جو ہے وہ بہت پوٹینشیل ہے، آپ جو ہے وہ فری لانسنگ کے اندر ڈفرینٹ اسپیکٹس میں کام کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے وہ فری لانسر جو ہے بیسیکلی فری لانسر ہوتا کیا ہے، فری لانسر جو ہے وہ ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو کہ اپنے لیے کام کرتا ہے، اس کا کوئی باس نہیں ہوتا، وہ کسی قسم کی فزیکلی کسی جگہ جا کے جاب نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنے ہی گھر کے انوائرمنٹ میں بیٹھ کے جو ہے وہ
اپنے اسکلس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے جو ہے وہ پیسہ کمانے کے لیے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز استعمال کرتا ہے. ان پلیٹ فارم میں جو ہے وہ بہت فری لانسر کے پلیٹ فارم میں جو ہے وہ اپر کن فائبر موجود ہے. ان پلیٹ فارمز کے اندر جو ہے وہ آپ اپنی اسکلس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے جو ہے وہ فورن کرنسی میں بھی جو ہے وہ پیسہ کما سکتے ہیں. اسکلز میں کیا کیا شامل ہے؟ گرافک ڈیزائننگ، فوٹو شاپ، السٹریٹر، لوگو ڈیزائننگ، پوسٹر میکنگ، ویڈیو میکنگ، فوٹوگرافی، کنٹینٹ رائٹنگ. یہ سب جو ہے وہ اسکلز ہیں جو کہ آپ کو جو ہے وہ جو ہے وہ ایسی ان پلیٹ فارم پہ فائبر اور اپورک پہ جو ہے وہ پیسہ کمانے کی طرف جو ہے وہ مدد دیتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ مائکرو نیچ جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنی اسکلز مطلب دیٹ الائنس یور with your skills and interests, allowing you to stand out and attract the clients more efficiently. آپ جو ہے وہ اپنی جو میں نے اسکلز بتائی ہیں جیسے کہ فوٹوگرافی ہو گئی یا گرافک ڈیزائننگ ہو گئی یا جو ہے وہ مطلب اس طرح کی جو فیلڈز میں نے آپ کو بتائی ہیں، آپ اس کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ نیش بنا کے جو ہے وہ اپنے کلائنٹس کو جو ہے وہ اٹریکٹ کر سکتے ہیں. بڑا اچھا آپ نے بتایا کہ میم آپ لاسٹ میں کیا میسج دینا چاہیں گی؟ میں سب سے پہلے تو یہ میسیج دینا چاہوں گی یوتھ آف پاکستان کو، اب جتنے بھی ینگسٹرز ہیں ان کو یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ جس بھی فیلڈ میں آپ کو انٹرسٹ ہے، آپ جس بھی فیلڈ کے اندر جو ہے وہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ آپ کنسسٹنسی ضرور دکھائیے. کنسسٹنسی جو ہے وہ کسی بھی چیز کے اندر جو ہے وہ آپ کو کامیابی دلانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. اور بالکل بھی جو ہے وہ اس چیز کے وہ نہیں کریں کہ جی تھوڑا وقت پڑا اور اس کے بعد چھوڑ کے کسی اور چیز کی طرف چلے گئے. اس کے اندر جو ہے وہ ڈیڈیکیشن اور کنسسٹنسی جو ہے وہ کسی بھی چیز کے اندر آپ کو کامیابی دلانے کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے. اور اپنے آپ کو کسی بھی چیز میں کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ منوانا چاہتے ہیں تو ایٹ لیسٹ 6 مہینے اپنے آپ کو ضرور دیجیے اس فیلڈ کو جو ہے وہ سیکھنے میں، اس چیز کے بارے میں سمجھنے میں، اس چیز کے اندر ایکسپیرینس حاصل کرنے میں. اور ڈیڈیکیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے کسی بھی چیز کے اندر. آپ جو ہے وہ کامیابی حاصل کرنے میں. دوسری چیز آنیسٹی. آنیسٹ جو ہے وہ اپنے ساتھ کے ساتھ بھی ہوں، لوگوں کے ساتھ بھی آنیسٹی کے ساتھ پیش آئیں تو جو ہے وہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی قابلیت پیدا کرتا ہے اور لوگوں کے اندر جو ہے وہ جب آپ کا ایک عزت کا اور ایک آپ کی جو گڈ ول بنتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ آپ ضرور زندگی میں کامیابی حاصل کرتے ہیں. میرا جو سب سے فیوریٹ موٹو ہے کہ سسٹمیٹک اسٹرگل کپل وتھ پیشنس از دا کی ٹو سکسیس. تو ہر ٹھیک ہے میم آپ نے جی ٹھیک ہے میم آپ نے بہت اچھا ہمیں بتایا. ٹائم بھی بہت ہو گیا ہے تو اگر آپ لوگوں کا بھی کوئی ٹیلنٹ ہو یا آپ کی بھی کوئی سٹوری ہو ہمیں بتائیں، ہم اسے ضرور اپنے فیس بک پیج پر پروموٹ کریں گے. اسی کے ساتھ آپ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.